السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پہلی سورت جو ہم قرآن کی دیکھیں گے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ عربک میں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن، تو یہ اوپننگ سورت ہے۔ بڑی یونیک سورت ہے قرآن کی، اس لیے کہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اس سورت کو ہر رکعت نماز میں پڑھیں، اور اگر ہم فرض نماز بھی پڑھتے ہیں تو 17 دفعہ ہم اس سورت کو ایک دن میں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ پہ فوکس کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں تو اس سے ہماری نماز جو ہے وہ بھی اسٹریم لائن ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دا نیم آف اللہ، دا آل بینیفیسنٹ، دا آل مرسیفل۔ جو بھی عمل ہمارا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا ہوتی ہے اللہ کی اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آل پریز بلانگس ٹو اللہ، دا رب آف دا ورلڈز۔ الحمد، یہ اسلام ان اے نٹ شیل ہے۔ یہ جو الحمد ہے یہ تعریف میں بھی آتا ہے ایز تھینکس۔ یہ پہلا سبق ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ پہلا سبق کیا ہے؟ تھینک فلنس، شکر گزاری، کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی اچھی چیز آئے، سم تھنگ پلیزنٹ، اٹ سرپرائزز اس، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، ہم تو اس کے مستحق تھے۔ اس سے ایک اور بھی چیز جو ہوتی ہے انسان کے اندر آتی ہے کہ ہم میں حسد نہیں ہوتا۔ وی آر ناٹ envious، وی آر ناٹ jealous آف ادر پیپل۔ جب ہم دیکھتے ہیں لوگ ہم سے دنیا میں بہت بہتر ہیں اور ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، اور تو ہمیں اگر وہ اچھائیوں کا ان کا شوق ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے دی ہیں ان کو۔ اچھا، یہ تھینک فلنس جو ہے یہ کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہے ہماری نیچر کے اندر، ہماری فطرت میں؟ اس طرح مینیفیسٹ ہوتی ہے کہ وی بیکم پیپل آف گڈ ٹیمپر۔ ہمارا مزاج جو ہوتا ہے وہ ایک ایون مزاج ہوتا ہے، وی آر ہیپی، وی آر گریٹفل، اور جب بھی ہم کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال رہتا ہے اور یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو یہ ایک اگر مشکل ہوئی ہے تو اس کو وی آر ایبل ٹو بیئر اٹ ود ایز۔ الرحمن الرحیم، دا آل بینیفیسنٹ، دا آل مرسیفل۔ مالک یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ کون سا دن ہے؟ دس از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، جس دن ہر چھوٹی یا بڑی جو نیکی ہے اس کا انسان کو صلہ ملے گا، اور ہر چھوٹا اور بڑے گناہ کا وہاں پہ فیصلہ بھی ہوگا، اس کی بھی ججمنٹ ہوگی۔ اچھا، انعام اور سزا جو ہے یہ کون دے رہا ہے؟ یہ از بین گیون بائی دا آل نالجبل، دی آل پاورفل، دا مالک، the master of the day of judgment, who has complete knowledge۔ اس کا علم بھی پورا ہے اور اس کی ایبلٹی بھی پوری ہے کہ وہ اس کو نافذ کر سکے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈے آف ججمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کوئی انعام کی یا پنشمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں نا کہ ہم کیا ریوارڈ دے سکتے ہیں، کیا انعام دے سکتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے فار آل دا گڈ ڈیڈز دیٹ ہی ڈڈ، ہاں، یا ہم اس شخص کو کیا سزا دے سکتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر 100 لوگوں کا قتل کیا؟ کیا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ ایک زندگی لی جائے؟ کیا یہ فیئر ہے؟ کیا یہ منصفانہ چیز ہے؟ از دس جسٹس؟ تو اس لیے انسان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن پورا انصاف ہو، فل جسٹس از ڈن، اینڈ جس کی ضرورت ہے۔ اور اس کا یقین جو ہے، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کا یقین جو ہے، یہ ہمارے لیے بڑا آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا، تب بھی یہ ہمارے لیے ایک انسینٹیو بن جاتا ہے کہ ہم نیکی کریں، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ہمیں صلہ ملے گا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، مگر انسان ان گناہوں سے رک کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی بھی اس کو سزا مل سکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو الون وی ورشپ اینڈ یو الون ڈو وی ٹرن فار ہیلپ۔ تو پہلا جو ایکٹ ہے آف ورشپ، وہ کیا؟ عبادت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، کہ اللہ سے مدد مانگنا، کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تمام چیزوں کی۔ ہاں، اچھا، دعا کرنا جو ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے کہ جب اس کا بندہ اس سے دعا کرے، اسی کہ وی ہیو ریئلی نو ون ٹو ریچ ٹو بسائڈز اللہ۔ وی آر اوبیڈینٹ، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اس کے، اور پھر ہم اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں اور اسی سے ہم اپنی ساری جو التجا ہے وہی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ تو یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ وہ ہے، سیدھا وہی راستہ ہوتا ہے جو ہمارے مقصد کو ہمیں پہنچا دے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے
کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا سکون والی زندگی گزاریں، اور پھر ہم اگلی دنیا میں جب جائیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا انعام ملے ان فارم آف پیراڈائز۔ تو یہ وہ راستہ ہے، دس از دا اسٹریٹ پاتھ۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو ہیں دیر آر انفینٹ پاتھس، ہاں بے شمار راستے ہیں، مگر آل آف دیم لیڈ اس اوے فرام اللہ۔ صرف ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، the path of those whom you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray۔ تو یہ ہم اللہ سے کون سا راستہ مانگ رہے ہیں؟ ہم وہ راستہ مانگ رہے ہیں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا ہدایت ہے؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت والا ہم راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ راستہ نہیں کہ جس پہ لوگوں نے چل کے یا تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایکسیس کیا، یا وہ جو تھے بھٹک گئے۔ On the day of judgment, Al-Baqarah and Ali Imran will shade those who read them and will plead on their behalf with Allah۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں پہ سورہ البقرہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، آئسولیٹڈ لیٹرز ہیں۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں از ناٹ نون، نہ اس پہ کوئی کامنٹری ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ ایکسپلینیشن ہے۔ دے آر جسٹ لیٹرز دیٹ آر دیئر ان سم آف دیز سورز۔ تو 26 قرآن کی صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور 14 الفابیٹس ہیں جو اس میں یوز ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، this is a book in which there is no doubt, a guidance for the God fearing، یعنی کہ متقیوں کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ایک گائیڈنس ہے۔ تو دیکھیے شروع میں قرآن جو ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا ہمیں یقین دہانی کرا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کتاب پہ شک نہ کرنا۔ اگر ہمیں ذرا بھی شک ہوتا ہے نا کسی چیز پہ تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ اگر مجھے اس وقت پیاس بھی لگ رہی ہو اور میرے سامنے ایک گلاس کا پانی رکھا ہو، مگر مجھے شک ہو کہ شاید یہ پانی پاک نہیں ہے، تو میں شاید اس پانی کو نہیں پیوں گا۔ اور شک جو ہے وہ انسان کی اور ہماری جتنی بھی ریلیشن شپس ہم دیکھتے ہیں، اس کو سب سے جو آسانی سے ڈسٹروائے کرتا ہے ریلیشن شپس کو، وہ شک ہے۔ سو جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ہی مسٹ ریڈ اٹ وتھ فل کانفیڈنس، یعنی کہ اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب وہ پڑھ رہا ہے، اور جس کتاب کو وہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا رہنما مان رہا ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، کتاب یہ جو ہے دس از اے گائیڈ۔ تو جب ہم رہنما مانتے ہیں تو ہم اسی کو رہنما مانیں گے نا کہ جس کے اوپر ہمیں بالکل شک نہ ہو۔ اگر ذرا بھی شک ہو تو کیا ہم رہنما کی پیروی کریں گے؟ موسٹ لائکلی ناٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کتاب کس کو گائیڈ کرتی ہے، کس کو ہدایت دیتی ہے؟ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو فیئر، ٹو ریفرین فرام۔ تو یعنی کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے اعمال سے ناخوش نہ ہو جائے۔ وی ریفرین فرام ٹرانسگریشنز، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان سے ٹرانسگریس کرنے سے ہمیں خوف ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ ہوں گے جو کہ رائٹلی گائیڈڈ ہوں گے، جن کو ہدایت ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، who believe in the unseen and maintain prayers and spend out of what we have provided for them۔ تو یہاں قرآن ایک ورڈ یوز کرتا ہے غیب، دی unseen۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری سمجھ سے ہمیں پتہ نہیں چلتی، not with our five senses، جو ہمارے جن کو کہتے ہیں جو ہمارے حواس ہیں۔ یہ کون سی چیزیں؟ یہ وہ ہیں جیسے اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں، قیامت کا دن ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، قدر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہمیں سائنس کی اور دنیاوی تمام نالج ہوگی بھی تو نہ تو یہ ثابت کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، نہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ تو اٹ کی ناٹ بی پرووڈ اور ڈسپرووڈ ود آر سینسز اونلی، اس لیے ان کو غیب کی چیزیں کہتے ہیں۔ تو دین کے اندر ایک لیپ آف فیتھ تو ڈیفینیٹلی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر غیب پہ آپ کو ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو لوگ کس طرح سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کو غیب پہ ایمان ہے؟ بائی بلیونگ، بائی بینگ، جس کو کہتے ہیں نا ثابت قدم رہتے ہیں نماز کے اندر۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز تو جو کہتے ہیں نا کہ دس از اے سینٹر پول، یہ دارالاسلام کا جو ہے یہ تو مین جس کو کہتے ہیں بنیاد ہے دارالاسلام کی، اس کا سینٹر پول ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ یو نو ہو از ill fated، کہ کون سب سے بدبخت ہے اور سب سے زیادہ محروم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کہ نماز چھوڑ دے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک and who believe in what has been sent down to you and what has been sent down before you and they are certain of the hereafter. قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ تو ایک تسلسل ہے، اور جو پرانے جو کتابیں آئیں اور پرانے جو نبی آئے اور رسول آئے وہ بھی اسلام ہی لے کے آیا کرتے تھے. ہاں، تو آل دے ور ریویلڈ ریلیجنس، جن کو نازل کیا اللہ نے وہ بھی تھے. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں بھیجیں، ڈیوائن بکس، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، ان میں بھی سارا حق تھا، وہ بھی سچ تھا. مگر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ انسان نے اس کے اندر تحریف کی. پیپل ڈسٹارٹڈ دیم. اس لیے ہم ان کتابوں کو اب ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. مگر یہ کتابیں جو ہیں نا، اس میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، ہز ریولیشنز آر دیر. سو اس لیے ان پہ یقین لانا یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہوگا کہ اگر ہم کسی بھی ایک نبی یا ایک کتاب کو اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا اس پہ بلیف نہ کریں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جو ہے نا یہی ڈرائیونگ فورس ہے کہ وہ آخرت کے اوپر جو ہے نا ان کو ٹوٹل یقین ہوتا ہے ٹو کیپ اس ان دا رائٹ کورس آف ایکشن. اولئک علی ھدی من ربہم، دوز فالو دیئر ربز گائیڈنس اینڈ اٹ از دے ہو آر سکسیزفل. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. As for the disbelievers, it is same to them whether you warn them or do not warn them. They will not have faith. تو یہاں قرآن ایک ورڈ یوز کر رہا ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے. تو کفر ان دا وے آف ڈس بلیو. کفر کا کیا مطلب ہے عربی کے اندر؟ اٹ مینس چھپانا، ٹو کنسیل سم تھنگ، ٹو ہائڈ سم تھنگ. اسی لیے جس کو کہتے ہیں نا ناشکری، ان گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی کفر ہے. کیوں؟ بیکاز اٹس از کورنگ اپ سم تھنگ وچ اے بلیسنگ اللہ ہیز گیون. اس کو اگر ہم چھپا لیتے ہیں تو یہ بھی کفر کے اندر آتا ہے. تو کفر اسلام میں دو جگہ سے یوز ہوتا ہے، کفر ایز این اپوزٹ آف شکر اینڈ کفر ایز این اپوزٹ آف ایمان. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. Allah has set a seal upon their hearts and their hearing, and there is a blindfold on their sight, and there is a great punishment for them. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیغام پہنچایا گیا، ان کو پیغام ملا، انہوں نے پیغام کو سمجھا مگر کسی وجہ سے اس پیغام کو ٹھکرا دیا. چاہے وہ تکبر تھا، چاہے ایروگنس تھی، چاہے غرور تھا، چاہے دنیاوی لاس تھا، چاہے فیئر آف بیکمنگ سوشلی آؤٹ کاسٹ تھا، جو بھی ریزن تھا. if they have not accepted this پیغام، جب ان کو ملا تو یہ ان لوگوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ seals their hearts and their hearing. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ سیل کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے ان فیکلٹیز کے اوپر، تو پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی. تو جو لوگ جان بوجھ کے وہ راستہ اپناتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان فیکلٹیز آف ہیئرنگ اینڈ سیئنگ اینڈ ڈسکورنگ دا ٹروتھ جو ہے اس پہ مہر لگا دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. And among the people are those who say we have faith in Allah and the last day, but they have no faith. دیکھیے ایمان جو ہے نا وہ صرف کسی الفاظ کا نام نہیں ہے. ایمان is an action verb. It is not just saying is not enough. It is the deeds. ہمارا عمل جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے ہمارے ایمان پہ، ہمارا ایمان اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے ہمارے عمل پہ. ہمارا ایمان اللہ پہ اور لاسٹ ڈے کے اوپر یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ بھی اسی فارم کے اندر ہوں گے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. They seek to deceive Allah and those who have faith, yet they deceive no one but themselves, but they are not aware. تو یہ ہسٹوریکلی یہ منافقوں کے بارے میں اللہ بتاتا ہے کہ یہ تو اللہ کو اور اس کے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو جو ہے ڈسیو کرنا چاہتے ہیں، ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو. فی قلوبہم مرض. There is a sickness in their hearts, then Allah increase their sickness and there is a painful punishment for them because of the lies they used to tell. دیکھیے جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ روٹ ہے تمام گناہوں کا. The root of all sins is lying. ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ کین ہی بی اے مائزر؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر ان سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو یہ موطا کی حدیث ہے امام مالک کی.
تو یہ جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ ریئلی ایک جس کو کہتے ہیں نا دل کی بیماری ہے، اور اسی سے انسان کے اندر ہپوکریسی آتی ہے۔ تو انسان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں جو ہے منافقت نہ آئے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنی زندگی سے اور اپنی سے نکالنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ when they are told do not cause corruption on the earth they say we are only reformers۔ تو یہ انسنسیئرٹی، یہ ٹو فیسڈنیس ہے کہ وہ ان دا پریٹیکسٹ آف اصلاح وہ جو ہیں یہاں کچھ کرتے ہیں وہاں کچھ کرتے ہیں، کہ کرپشن بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اصلاحی ہو رہی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، look they themselves are the agent of corruption but they are not aware۔ تو قرآن کا کیا ورڈکٹ ہے ان کے ساتھ؟ یہ ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ یو cannot compromise truth with untruth، یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں۔ پانی اور تیل جو ہیں وہ آپس میں مل نہیں سکتے، اس سے فساد ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ صرف وربل کلیم کرنا کہ ہم مسلمان ہیں دیٹ از ناٹ انف۔ یہ سوال جو ہے اس کا ڈیسیشن کس چیز سے ہوتا ہے کہ کون اس دنیا کے اندر ہو از ورکنگ فار آرڈر اینڈ ہو از ورکنگ فار ڈس آرڈر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ and when they are told believe like the people who have believed they say shall we believe like the fools who have believed look they themselves are the fools but they do not know۔ تو اسلام جو ہے دیکھیے یہ جو ہے نا اسلام از نون۔ اسلام کیوں نون ہے؟ بیکاز اٹ ہیز بین پریکٹس بائی مینی ریلیجیس پیپل۔ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں وہ اسلام پہ چلتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ جو کہ کمپینینز تھے، صحابہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو اسلام ہے، دیٹ از دا اسلام وی ہیو ٹو فالو۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارا عمل اگر ان کی ایمان اور پریکٹس سے ڈفر کرتا ہے ہاں، تو چاہے وہ ہمیں کتنا بھی خوش نظر کیوں نہ آتا ہو، کتنا بھی یہ ڈیڈز ہمیں اچھی کیوں نہ لگتی ہوں، یا ہماری انٹینشن کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہوں، دس از ناٹ ویلڈ فرام اے شریعت پوائنٹ آف ویو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا when they meet the faithful they say we believe but when they are alone with their shayateen they say we are with you we were only mocking۔ تو یہ ٹو فیسڈنیس ہے جو قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہو۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون and Allah, it is Allah who mocks them and leaves them bewildered in their rebellion۔ تو اللہ جو ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے کس پہ؟ ان کے نفس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، the mercy of their own نفس۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی they are the ones who brought error for guidance so their trade did not profit them nor were they guided۔ تو دیکھیے ان کی جو یہ حوث تھی، ان کی جو گریڈ تھی کہ اس دنیا کے اندر کچھ تھوڑا منافع کما لیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس منافع کمانے کے چکر کے اندر دے چوز ڈس بلیو اگینسٹ اسلام۔ تو دیکھیے ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی پرائس ہوتی ہے۔ تو منافقوں نے کیا؟ ہدایت بیچی اور اس کے عوض کیا لے لیا؟ اس کے لیے دنیا ان کو تھوڑی مل گئی۔ ٹھیک ہے، دس از سو دے آر لوکنگ فار این امیجیٹ بینیفٹ، امیجیٹ گین، بیکاز دے ہیو نو بلیف ان دی انسین۔ ان کو غیب پہ کوئی ایمان نہیں تھا، ان کی ہیئر آفٹر یعنی کہ آخرت کی کوئی پرائرٹی نہیں تھی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا and their parable is that of one who lighted a fire and when it had lit up all around him Allah took away their light and left them sightless in total darkness۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے ان منافقوں کی کہ جنہوں نے جیسے کہ ایک آگ تو جلائی، اندھیرا اسے چھٹ گیا، اندھیرا ہٹ گیا اور وہ کس طرح سے کہ انہوں نے وربلی تو ایکسیپٹ کیا نا اسلام کو، کلمہ تو پڑھا، مگر کلمہ پڑھنے کا ریزن جو تھا نا وہ ہدایت نہیں تھا، وہ اور کوئی ریزن تھا، فار سم ادر ریزن۔ تو آگ تو جلائی گئی، اس آگ سے روشنی بھی ہوئی اور روشنی سے جس کو کہتے ہیں نا سراؤنڈنگ جو تھیں وہ لٹ اپ بھی ہو گئیں، مگر اللہ نے ان کی جس کو کہتے ہیں نا ان کی بینائی لے لی اینڈ لیفٹ دیم ان ٹوٹل ڈارکنیس۔ تو دیکھیے جس لیے یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اسلام کے اور ایمان کو جس کو کہتے ہیں نا زندہ رکھنا، اس کو ایک کانسٹنٹ ڈوز آف اسپریچول نرچنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے اسلام کو تو اسلام جو ہے وہ پھر یہی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بینائی جو ہے لے لیتا ہے، اینڈ ہدایت ملنے کے باوجود بھی انسان اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ڈیف ڈم بلائنڈ دے ول ناٹ کم بیک۔
کیوں؟ یہ گونگے کس سے؟ دے آر گونگے فار دا ٹروتھ، یعنی کہ سنتے نہیں ہیں، دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان تو دی ہے مگر دے ڈونٹ اسپیک دا ٹروتھ. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر اس آنکھوں سے ان کو ریالٹی نہیں نظر آتی، ہدایت نہیں نظر آتی. تو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا، اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ فیکلٹیز دیتا ہے وہ استعمال نہیں کرتے تو دین دے لوز اٹ. او کصیب من السماء، or that of a rainstorm from the sky wherein is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears due to the thunderclap, apprehensive of death, and Allah besieges the faithless. تو یہ ان لوگوں کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جن کا ایمان جو ہے کمزور ہے. They are people of weak faith and weak will. ٹھیک ہے، تو they have recognized، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا تو ہے کہ اسلام ایک بڑا اچھا دین ہے، ہدایت کا دین ہے، اور وہ جینوئنلی چاہتے بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مگر کچھ دنیاوی مصرف ہیں، کچھ دنیاوی انٹرسٹ ہیں، دیٹ ڈزنٹ ریئلی الاؤ دیم ٹو ریمین ان دا اسٹیٹ آف اسلام. تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ پرپیچول اسٹیٹ آف ہیزیٹیشن اینڈ ڈاؤٹ میں رہتی ہے. تو قرآن ایسے لوگوں کو کمپیئر کرتا ہے اس شخص کے ساتھ جو کہ ایک بڑے طوفان میں پھنسا ہوا ہو، ان گریٹ تھنڈر اسٹارم. کچھ چند آگے قدم لیتا ہے، ایک دو قدم لیے، جب ایک بجلی چمکی تو جس کو کہتے ہیں نا ماحول جو تھا وہ لائٹ اپ ہو گیا، تو انہوں نے کچھ قدم لیے، پھر اندھیرا ہو گیا، پھر وہ اسٹک اپ ہو گئے. تو آپ سوچیں کہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان تو ہوتے ہیں بٹ دے موو ویری سلولی اف ایٹ آل دے موو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، the lightning almost snatches away their sight. Whenever it shines for them, they walk in it, and when darkness falls upon them, they stand. Had Allah willed, He would have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah has power over all things. تو قرآن ان لوگوں کو ریفر کر رہا ہے پیپل آف ویک فیتھ، جن کا کہ ایمان بڑا کمزور ہے، اور ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے تم اپنے ایمان کو پختہ کرو، اس کو پکا کرو، بیکاز یو آر ناٹ بیانڈ دا پاور آف اللہ. اگر اللہ چاہتا، اللہ ہیزنٹ ڈن دیٹ، اگر اللہ چاہتا تو ہی ووڈ ہیو ٹیکن اوے یور سائٹ اینڈ ٹیکن اکاؤنٹیبلٹی، تمہارا حساب اسی وقت لے لیتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او مین کائنڈ ورشپ یور رب who created you and those who were before you so that you may save yourself. تو قرآن یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ سوچو کہ تمہیں کس نے بنایا، اعبدوا ربکم، کس نے تمہاری تخلیق کی. تو اٹ کالز آن پیپل ٹو گیو اپ ورشپ آف کریٹڈ تھنگ، کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کی کیا عبادت کرو گے؟ عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت کرو کہ جس نے ہر چیز کو کریٹ کیا، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی. ٹرن ٹو یور کریٹر. اٹ کائنڈ آف اٹ وائپس دا بورڈ کلین، بالکل سلیٹ کو صاف کر دیتا ہے کہ ہر انسان کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے. ہی who made the earth a resting place for you and the sky a canopy, and he sends down water from the sky, and with it he brings forth crops for your sustenance. So do not set up equals to Allah while you know. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, and if you are in doubt concerning what we have sent down to our servant, then bring a surah like it and invoke your helpers besides Allah, should you be truthful. قرآن ایک بڑا اسٹرانگ چیلنج دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے تو ایسی ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ ریزمبلنگ دس اور ایکولنگ ٹو قرآن. اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا امیٹیشن قرآن کو ضرور بنایا جائے، اور اگر یہ بن جاتا اور محفوظ ہو جاتا تو دیکھیے اس کی بڑی وائڈلی پبلسائز ہوتا. بٹ اب بھی قرآن کا کوئی بھی امیٹیشن اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اس کی اٹیمپٹ ہم جب دیکھیں تو ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلمہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مسلمہ کذاب رکھا، تو وہ فالس پروفٹ تھا. اس نے بھی کچھ صورتیں بنائیں اور کچھ اپنے جو ان کے اس کے فالورز تھے ان کو بتائیں. تو اس کے فالورز نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم مانتے تو ہیں کہ تم نبی ہو، ان کم از کم جو صورتیں ان کو تم وڈرا کر لو. تو اس کی آخری اٹیمپٹ جو ہوئی تھی وہ 1998 میں ہوئی. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اندر ایک کلاس پروجیکٹ دیا گیا تھا اسٹوڈنٹس کو، اور انہوں نے ایک صورت بنائی، اس کا نام تھا، انہوں نے نام رکھا سورۃ المسلم. مگر اگین اس کا جو کنٹینٹ تھا واز لافیبل. اچھا، یہ بڑی یونیک کتاب ہے جو آپ قرآن جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں دنیا کی بہترین کتاب کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد اس کا چارم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، قرآن کے لیے یہ ریورس ہے.
کہ جتنا آپ زیادہ قرآن پڑھیں اتنی زیادہ اس کا کلام آپ کو اٹریکٹیو لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر اس کلام کا دیکھیں، اس قرآن کا دیکھیں، تو یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی نالج ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، سائیکالوجی، اسٹرانومی، جیولوجی، پھر روحانی جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتی ہے، انسان کو پوری جس کو کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈنس دیتی ہے ان آل اسپیئرز آف لائف۔ بٹ دا گریٹسٹ تھنگ اباؤٹ قرآن از اٹس تبدیلی، یہ جو ٹرانسفارمیشن لوگوں کے اندر کرتی ہے، جو امپیکٹ یہ لوگوں کے اندر لے کے آتی ہے، اینڈ اٹ برنگز اباؤٹ اے ڈرامیٹک چینج ان پیپل ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ اور ایک دو لوگ نہیں، ملینز آف پیپل جو ہیں، اگر آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے متاثر ہو کے ان کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ And if you do not, and you will not, then beware of a fire whose fuel will be men and stone, prepared for the faithless. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ And give good news to those who have faith and do righteous deeds, that for them shall be gardens with streams running in them. Whenever they are provided with their fruits for nourishment, they will say, this is what we were provided before. They were given something resembling it. In it there will be chaste mates for them, and they will remain in it forever. تو یہاں پہ آپ ایک یہ دیکھیں کہ شروع کے اندر ہی ایک کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ یہ انعام کن لوگوں کے لیے دیا ہے، یہ خوشخبری کن لوگوں کو دی ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ تو یہ کنڈیشن ہے، بلیو اینڈ فالوئنگ اٹ اپ ود رائٹ ایکشن ود گڈ ڈیز، دس از واٹ ریئلی کنفرمز آر ایمان۔ تو ان کے لیے کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ ایک پرپیچول بلس۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، چاہے کتنی بھی کیوں نہ ہوں، وہ ایک بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں، دے آر ویری شارٹ لیوڈ۔ مگر جو خوشیاں پیراڈائز کی ہیں، جنت کی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ شارٹ لیو نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا Indeed, Allah is not ashamed to draw a parable, whether it is that of a mosquito or something more insignificant. As for those who have faith, they know that it is the truth from their Rabb. And as for the faithless, they say, what did Allah mean by this parable? Thereby he leads many astray, and thereby he guides many, and he leads no one astray except the transgressors. تو دیکھیے قرآن جو ہے نا، کتاب ایک ہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ سورس آف ہدایت بن جاتی ہے، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دوز ہو آر ریڈی ٹو تھنک اینڈ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈی ٹو چینج دیئر مسکنسیپشنز۔ آلٹرنیٹیولی یہ سورس آف گمراہی بھی بن جاتی ہے، بیکمز اے سورس آف مس گائیڈنس۔ وہ کن لوگوں کے لیے؟ دوز ہو ریفیوز ٹو انڈرسٹینڈ، جو کہ اسٹبرن ہوتے ہیں، ہوسٹائل ہوتے ہیں۔ تو اینڈ رزلٹ دیکھیے دونوں کا کتنا فرق ہے کہ یہ گائیڈنس اور مس گائیڈنس، ہدایت یا گمراہی جو ہے، یہ ڈپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ یہ کس پہ کرتی ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی، واٹ آر آر انٹینشنز، کہ لوگ جو اس کتاب پہ آ رہے ہیں وہ کس انٹینشن سے آ رہے ہیں۔ اگر لوگ کم ٹو دس بک ود اے رانگ ایٹیٹیوڈ، دین دے ول نیور گیٹ گائیڈنس فرام دس بک۔ تو یہ قرآن جو ہے لوگوں کو وہی دیتا ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں قرآن سے سیفٹی ہو، ان کو سیفٹی ملے گی، برکت چاہتے ہیں برکت ملے گی، پروٹیکشن چاہتے ہیں پروٹیکشن ملے گی، نالج چاہتے ہیں نالج ملے گی، اور اگر ہدایت چاہتے ہیں تبھی ان کو ہدایت ملے گی۔ تو وی مسٹ اپروچ دس بک، جب بھی ہم اس کتاب کے پاس آئیں، وی مسٹ کم ود ون انٹینشن ان مائنڈ، اینڈ سوللی ون انٹینشن، اینڈ دیٹ از ٹو گیٹ گائیڈنس۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدے کو، یعنی کہ جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، مضبوط عہد ہے، ان کو توڑتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں بتایا، دوز ہو بریک دا covenants made with Allah after having pledged it solemnly and sever what Allah has commanded to be joined and cause corruption on the earth, it is they who are the losers۔ تو کون ہیں جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ سب سے پہلے وہ جو کہ حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ کی جو پہچان ہے نا، یہ انسان کے اندر پروگرامڈ ہے۔ دس از آن آر ہارڈ ڈرائیوز۔ آر ہارڈ ڈرائیوز نو دیٹ دیر از اونلی ون گاڈ۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، دس اسٹیبلشز دس کووننٹ۔ کلمہ پڑھ لینا جو ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے اس کووننٹ کو، اس عہد کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ and sever what Allah has commanded to be joined۔ وہ کیا توڑتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑو؟
یہ حقوق العباد ہیں. اور وہ کون سے حقوق ہیں؟ ایک میاں اور بیوی کے درمیان حقوق، ایک ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے ہمسایوں کے حقوق، ہمارے دوستوں کے حقوق. تو دیز آر لاز بٹوین ون اندر. تو آپ یہ دیکھیں ایز وی گو فارورڈ ان قرآن یو ول ریئلی بگن ٹو اپریشیٹ کہ قرآن کے اندر یہ جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہے نا، اس میں کتنا ایمفسس ہے. اٹس ریئلی ریمارکیبل کہ قرآن کتنا اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے. وہ شیکسپیئر کی ایک سینگ ہے، ڈیتھ از ناٹ دا بگیسٹ لاس ان لائف، دا بگیسٹ لاس از وین ریلیشن شپس ڈائی امنگ اس وین وی آر اسٹل الائیو. کہ یہ تو موت جو ہے وہ کوئی بڑا ایسا خسارے کی بات نہیں ہے. سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ مر جائیں، ہم خود زندہ ہوں. تو کی ریزن جو فساد کا قرآن ہمیں یہاں بتاتا ہے نا، وہ ہے انڈیویجولزم. Becoming your own God, I, me, myself, I am my own provider. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. How can you be unfaithful to Allah? You were lifeless and He gave you life. Then He will make you die. Then He shall bring you to life and then you will be brought back to Him. تو قرآن ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا اٹس ایکسپریسنگ سرپرائز، ایک بڑی حیرت کی بات قرآن سے کہہ رہا ہے کہ تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں لاتے، کہ دے ڈس بلیو. کہ وائی ڈو پیپل ڈس بلیو؟ آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کی جو بھی عمر ہے اس سے چند سال پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے نا، مٹی کے چند ذرے تھے. اب آج سے تقریباً 100 سال بعد آل آف اس ہم کیا ہوں گے؟ وی ول بی نتھنگ، وی ول بی ایکچولی نتھنگ بٹ سم اسپیک آف ڈسٹ. تو ہم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی ریئلی ڈینائی اللہ کہ ہم اس کے احکامات کو توڑیں اس چھوٹی سی زندگی کے اندر؟ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے نا تو وہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے. ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے جائیں گے. تو وائی اگنور ہز ول، کہ اللہ کی مرضی کو ہم کیوں اگنور کریں کہ ہم جب یہ زندگی گزار رہے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. It is He who created for you all that is in the earth. Then He turned to the heavens and fashioned it into 7 heavens and He has knowledge of all things. قرآن ایک یاد دہانی کرا رہا ہے، اور یاد دہانی کرا رہا ہے دنیا کو تو دیکھو. look around the world yourself. Look at everything that in دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے بنائی ہیں. تو جتنے بھی بینیفٹس ہیں، اب آپ یہ سوچیں نا کہ یہ عارضی زندگی جو ہے، عارضی دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہمارا کوئی انعام نہیں ہے اس دنیا، مگر اس کو بھی کتنا خوبصورت بنایا ہے. اس کے کلرز، اس کے ہیوز، اس کے کھانے، اس کی چیزیں کتنی پرفیکٹ ہے یہ دنیا. تو آپ یہ سوچیں کہ جو آخرت ہوگی یعنی کہ جنت ہوگی جو کہ ایک پرماننٹ انعام ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہوگی اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کو خوش کرنے کے لیے ہوں گی. دس از وے بیانڈ آر اون امیجنیشن. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. When your Rabb said to the angels, indeed I am going to set a viceroy on the earth, they said, will you set in it someone who will cause corruption in it and shed blood? While we celebrate your praise and proclaim your sanctity, he said, indeed I know what you do not know. یہاں سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی شروع کر رہے ہیں. یہ کہانی جو ہے قرآن میں 7 دفعہ آئی ہے، اور ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ سپن ہے، ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ مورل ہے، ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ لیسن اس سے ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں قرآن اور ایولیوشن جو ہے، اس کو ایولیوشن کو سمجھنا قرآن کی روشنی کے لیے یہ آیتیں بڑی ضروری ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہم یہاں دیکھیں گے وہ یہ کہ انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، کہ یہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا ہے. اس لیے کہ یہ جو انسان کی کریشن تھی، انسان کی تخلیق تھی، یہ پہلے ہو چکی تھی بیفور دیٹ واقعہ. یہ جو واقعہ ہوا کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ فوربڈن ٹری سے ایک پھل کھایا اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا، یہ اس سے پہلے ہوا تھا. They said, will you set in it someone who will cause corruption in it and shed blood while we celebrate your praise? یہ کس کا قول تھا؟ یہ تھا جب فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کو کی تخلیق کی جائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا. تو یو کین سی دا تھنکنگ پروسیس، فرشتوں کی تھنکنگ پروسیس بھی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں. ہاؤ ڈڈ دے ریچ ٹو دس کنکلوژن؟ وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ انسان جو ہے یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا اور جس کو کہتے ہیں نا خون بہائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جس کو تخلیق کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز بھی دی ہیں، جو کہتے ہیں نا فریڈم آف چوائس. اس کے پاس ایک انتخاب کی آزادی ہے. جب انسان کے پاس انتخاب کی آزادی ہوتی ہے تو دین دیر از اے چانس دیٹ ہی مے ابیوز، بیکاز یو ہیو اے پاور، یو ہیو اے چوائس، یو ہیو اے فریڈم آف چوائس، یو چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ.
تو فرشتے جو ہیں ان کا یہ جو انسٹنٹینیس اور جس کو کہتے ہیں نا اسپونٹینیس رسپانس تھا، یہ کوئی آبجیکشن نہیں تھی، یہ اپوزیشن نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی. یہ زیادہ تر زیادہ جو چیزیں نا ایک تجسس جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سارٹ آف کیوروسٹی ان کی تھی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. ہی سیڈ شیورلی آئی نو واٹ یو ڈو ناٹ نو. تو اللہ کا کیا اس کے اوپر رسپانس آیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہ بڑا ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اس میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور جو کہ نیک عمل کریں گے، اور وہ اپنے ایمان اور اپنے نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کے اس اسٹیٹمنٹ کو پروف کریں گے. تو آپ یو کین ایکچولی کائنڈ آف ویژولائز کہ ایسے لوگوں کی رینکنگ اور اسٹینڈنگ جو کہ نیک کام کرتے ہیں، رائچس ڈیڈس کرتے ہیں فار دا سیک آف پلیزنگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کا رینک اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوگا. دے آر پروونگ، وہ لوگ جو ہیں وہ پروف کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ڈیسیشن لیا. تو ایسے لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے اور اس کے کتنے نزدیک ہوں گے. اچھا، دوسری چیز جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ یہ شک کے بارے میں، ڈاؤٹس کے بارے میں. شک آنا دماغ کے اندر یہ نیچرل ہے. یہ فرشتوں کے نبی کو بھی کچھ نہ کچھ شک آیا. جب ان کو شک ہوا تو انہوں نے وہ اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے پوچھا، اللہ سے سوال کیا. دے ٹرن ٹو اللہ. تو جب ہمیں بھی کسی چیز کے اوپر شک ہو، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، اینڈ تھنگس دیٹ وی آر وزڈم فیلز ٹو سی، دین وی نیڈ ٹو ٹرن ٹو ہم. وی نیڈ ٹو ٹرن ٹو اللہ. اور اللہ کی طرف ہم کیسے مڑ سکتے ہیں؟ وہ صرف قرآن کے تھرو ہم اللہ کی کمانڈمنٹس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، اس کے وزڈم کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا and he taught Adam the names, all of them, then presented them to the angels and said, tell me the names of these if you are truthful. تو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک لرننگ کریچر ہے، اور پہلی نالج، پہلا علم جو دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نالج آف دا ورلڈ تھا. وہ جو علم تھا اس یونیورس کا، اس کائنات کا علم تھا. تو یہ نالج جو ہے، یہ علم انسان کے اندر ہے، ہم صرف اس کی دریافت اب کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ڈسکورنگ اٹ. اور دوسری چیز جو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ہے نا، صفت جو ہے پڑھانے کی، تعلیم کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی. اللہ کیپٹ اٹ ٹو ہمسیلف. تو ہمارا جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو سب سے پہلے باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو کس نے سکھایا؟ ان کو اللہ نے سکھایا. الرحمن علم القرآن، دا رحمان ہو ہیز ٹاٹ دا قرآن. تو ہر زبان جو ہے نا، ہر زبان، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ عربی ہو، وہ اللہ نے سکھائی ہے. علمہ البیان، ہی ٹاٹ ہم اسپیچ. تو یہ جتنی بھی لینگویجز ہیں دے آر آل سیکریڈ. تو ٹیچنگ جو ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹیچنگ از دی ہائیسٹ آنر، دی ہائیسٹ رسپیکٹ، بیکاز یہ جو صفت ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے. دس از ایٹریبیوٹیڈ ٹو اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت بھی دی گئی فرشتوں کے اوپر، وہ کیوں؟ آن اکاؤنٹ آف دا سپیریورٹی ان نالج، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تھی بہت نالج دی ہوئی تھی، پوری کائنات کی نالج دی ہوئی تھی. اور نالج کیا ہوتی ہے؟ نالج از جسٹ نیمز، کہ چیزوں کی ہمارے پاس ناؤنز ہوں اور اس ناؤن سے ہمیں اس کی پراپرٹیز پتہ چلیں، کیریکٹرسٹکس پتہ چلیں. تو واٹ میکس ہیومن بینگز یونیک، ہم کیوں ایز جس کو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ بیکاز وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو لرن، اینڈ دس از واٹ میکس اس سپیریئر ٹو ادر کریشنز. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. They said, glory is for you. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, you are all knowing, the all wise. تو یہ اعتراف کر رہے ہیں. فرشتے کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ نالج ہے، وی ڈونٹ ہیو نالج. اور یہ جو حضرت آدم کی نالج ہے، یہ اللہ نے ان کو زیادہ نالج دی ہے. تو فرشتوں کے پاس تو اتنا علم ہے کہ وہ اپنا جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک اسائن کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں. یعنی کہ جو بارش والے فرشتے ہیں ان کو بارش کے بارے میں علم ہوگا، جو کہ پہاڑوں والے فرشتے ہیں ان کو پہاڑوں کے بارے میں ہوگا، جو فرشتے جان نکالنے والے ہیں ان کو جان نکالنے کے بارے میں اتنا علم ہوگا. انسان کا علم جو ہے وہ کائنات کا علم ہے. رائٹ. اچھا، دوسری چیز آپ ایک اور جو دیکھیں گے نا کہ یہ جو فرشتے ایکنالج کر رہے ہیں نا، تسلیم کر رہے ہیں اباؤٹ دیئر اون لمیٹیشنز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے یہ جو اینجلز ہیں یعنی کہ جو فرشتے ہیں ان میں کتنی ہمبلنس ہے، ان میں کتنی ہیوملٹی ہے کہ وہ یہ کنفیس کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ پورا نہیں ہے، جو ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا. قال یا آدم
أنبئهم بأسمائهم. He said, Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I indeed know the unseen of the heavens and the earth, and that I know whatever you disclose and whatever you are concealing. تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر دو کوالٹیز تھیں. ہی کوڈ ایکوائر نالج اینڈ ہی کوڈ ٹرانسمٹ نالج. ہی کوڈ ٹرانسمٹ نالج ٹو ادر کریشنز آف اللہ. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو انسان کے اندر آپ یہ خوبی دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ جانور کو بھی ٹرین کر لیتا ہے. نہ صرف خود علم ایکوائر کرتا ہے بلکہ اس کو امپارٹ کر کے اور جانوروں تک کو, جس کو کہتے ہیں نا, ان کو بھی ٹرین کر دیتا ہے. اور یہاں پہ ہی انسان کی ترجیح آتی ہے. اٹس بیکاز آف دس علم دیٹ وی سی دیٹ انسان کی ایک ہائی, جس کو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات, اس کو بنایا گیا ہے. اچھا یہ پلیز دیکھیے, ایک یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات جو بیسٹ آف دا کریشن بنایا گیا تھا, وہ بنایا گیا ہے وہ کس وجہ سے؟ ان کی نالج, ان کے علم کی وجہ سے. تو جو قومیں جو ہیں وہ علم میں آگے ہوں گی, who will be higher as far as knowledge of this world and this universe is concerned, تو وہ ہمیشہ لیڈ کریں گی باقی قوموں کو. ہاں, those who have material knowledge will always lead the world. دیکھیں علم جو ہے نا وہ کوئی اس میں کوئی وہ سیکولر یا اسلامک نہیں ہوتا. نو علم ہے سیکولر اور کافر. یہ تو جب تک مسلمانوں کے پاس یہ دنیاوی علم تھا وہ دنیا کو لیڈ کرتے تھے. جب وہ اس سے اگنورنٹ ہو گئے تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. And when we said to the angels, prostrate before Adam, they prostrated, but not Iblis. He refused and acted arrogantly, and he was one of the faithless. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو, وہ شرک نہیں تھا. وہ کیوں شرک نہیں تھا؟ حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے, مگر یہاں پہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو. کیوں؟ تو یہ کیوں شرک نہیں تھا؟ اس لیے کہ فرشتے جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے تھے, اور یہی توحید ہے, اللہ کا حکم ماننا. کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم کعبہ کے سامنے جا کے جھک جاؤ, نماز پڑھو اور سجدہ کرو, تو یہ بھی شرک نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز وی آر اونلی اوبیئنگ دا کمانڈمنٹ. اللہ کا حکم مان رہے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا, وہ کعبہ کو ورشپ نہیں کرتا, وہ رب آف کعبہ کو ورشپ کرتا ہے, اس کے حکم کو ورشپ کرتا ہے. اچھا دوسری چیز جو آپ یہاں دیکھیں گے نا, وہ ہے جو گناہ جو ہے نا ایروگنس کا, تکبر کا, کہ واٹ گاٹ شیطان آؤٹ آف دا کورٹ آف اللہ. کیا چیز تھی, کیا اس میں صفت ایسی تھی کہ جس نے کہ اس کو اللہ کے نزدیک سے اتنا دور کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا چیز تھی؟ ہز ڈیزائر ٹو سیک گریٹنس, کہ وہ عظمت تلاش کرتا تھا. وہ اس کو چاہتا تھا کہ میں ہی لائم لائٹ میں ہوں. یہی جو ہے نا سائیکی آف ابلیس ہے, اور لوگوں کے اندر بھی یہی آتی ہے کہ ایک کانسٹنٹ ڈیزائر ٹو سیک پاور, کانسٹنٹلی ٹو بی ان دا لائم لائٹ, کانسٹنٹ ان دا گلیئر آف پبلسٹی. تو یہ جو ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں, دنیا کے اندر بھی, ایون ریلیجس لوگوں کے اندر بھی یہ ہوتی ہے, کانسٹنٹلی سیکنگ ٹو کلائم اپ دا لیڈر. یہ وہی ہوتی ہے کہ ہمیں, جس کو کہتے ہیں نا لائم لائٹ سے لوگ ہٹنا نہیں چاہتے. وہ ایڈلر جو ہے بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا, اس نے کہا کہ انسان کے اندر یہ نا آل ہیومنس ہیو دس ارج ٹو ڈومینیٹ. وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی علم سے ڈومینیٹ کرتے ہیں, کبھی پاور کی سے ڈومینیٹ کرتے ہیں, کبھی اپنے جس کو کہتے ہیں نا مال سے ڈومینیٹ کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو دس ارج ٹو ڈو دیٹ, اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلی کنٹرول دس. دیٹ از دیئر. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. We said, O Adam, dwell with your wife in paradise and eat in it freely wherever you wish, but do not approach this tree lest you should be among the wrongdoers. ہر چیز حلال. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے پھل کے. تو اللہ نے کیا وارننگ دی تھی؟ یہ نہیں کہا کہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا. کیا کہا؟ ڈونٹ گو نیئر دس. یہ وارننگ تھی. اٹس ناٹ ڈونٹ ایٹ اٹ, ڈونٹ ایون گو نیئر اٹ. اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, مین ہیز بین میڈ ویک. جب وہ ٹیمپٹیشن کے پاس جاتا ہے, جب وہ فتنے کے پاس جاتا ہے, تو پھر اس کا پاؤں ضرور پھسلتا ہے. میسج کیا ہے اس میں؟ میسج یہ ہے کہ ڈونٹ میک دس لائف اے ریسلنگ میچ ود یور نفس. ٹھیک ہے, ادروائز یو ول ٹرانسگریس. اس لیے کہ انسان کمزور ہے. جب ہم ایسی چیزوں کے نزدیک جاتے ہیں جس کی کہ ایسے گناہوں کے نزدیک جاتے ہیں کہ جس کی چاہت ہوتی ہے, تو انسان ضرور جو ہے وہاں پہ بھٹک جاتا ہے. اچھا ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا ہوگا؟
یہ تو نہیں کہا ہوگا نا کہ جاؤ اس درخت کا جو ہے پھل توڑو اور اس کو آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، مگر اس نے کہا ہوگا نہیں آدم، ہاں پھل تو مت کھانا مگر جاؤ اس پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، دیکھو کتنا اچھا شیڈ ہے اس کا، دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. پھر کہا ہوگا اس فروٹ کو سونگھ تو لو، یہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، کھا تھوڑی رہے ہو. پھر کہا ہوگا ذرا چکھ تو لو. اینڈ ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر تھنگ، اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو سی. یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ کبھی بھی انسان ایک دم جا کے بڑے گناہ نہیں کرتا. اٹس دیز بیبی اسٹیپس، اٹس دیز اسمال اسٹیپس دیٹ لیڈز ہم ٹو سم تھنگ وچ از کمپلیٹلی فاربڈن. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Then Shaitan caused him to stumble from it, and he dislodged them from what they were in. And we said, get down, being enemy of one another. On the earth shall be your abode and sustenance for a time. بڑا امپورٹنٹ ایک لرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ، اور وہ لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے نالج جو ہے نا دنیا کی اور کائنات کا جو علم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی ٹرک سے، شیطان کی ڈسیپشن سے اور شیطان کے ٹریپ سے نہیں بچا سکا. ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ حضرت آدم علیہ السلام ہیڈ آل دا مٹیریل نالج، ان کے پاس دنیاوی تمام علم تھا، یٹ ہی فیل انٹو دس ٹریپ. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. Then Adam received certain words from his Rabb, so Allah accepted his repentance. Indeed, he is all repenting, the merciful. تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے آدم کو یہ سکھایا کہ وہ اللہ سے توبہ کیسے کرے. دس واز ٹاٹ forgiveness, asking for forgiveness. یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. اس لیے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے کہ لوگ جب گناہ کریں تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں and ask for forgiveness. اس سے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ از کنٹینیوسلی ایکسیپٹنگ ریپینٹنس. اللہ ہمیشہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی جو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہ میری زندگی تو ایسی تھی اور میں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے, آئی ہیو ڈن ٹیریبل تھنگس, واٹ ایور یو پیپل مے ہیو ڈن, یٹ توبہ, ڈور آف توبہ ول آلویز بی اوپن. مگر توبہ کے لیے جس کو کہتے ہیں نا فورگیونیس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے 3 چیزوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلے تو ایکنالج کرنا, ہاں یہ اعتراف کرنا, اور کس کے سامنے اعتراف کرنا؟ اللہ کے سامنے اعتراف, انسان کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے اعتراف کرنا کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, ہاں آئی ریگریٹ. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ. یو نیڈ ٹو فیل that element of remorse in it, you know, that افسوس would be there. یہ کوئی you don't feel proud of the fact کہ میں نے کیا زندگی گزاری, but you have that regret inside it. دوسری چیز کیا ہے؟ giving up that sin altogether, اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, یہ گناہ کیا تھا, زندگی بھر کرتے رہے, اب سمجھ آ گئی, آج سے چھوڑ دیں گے. تیسری چیز یہ اپنا جو کہتے ہیں نا فرم میک اپ یور مائنڈ, یہ ایک جس کو کہتے ہیں بالکل اپنے آپ کو کہتے ہیں نا پختہ ارادہ کریں کہ نیور آئی ول انڈلج ان اٹ اگین, آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ غلطیاں تو دونوں نے کی, حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور شیطان نے بھی, مگر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں سکھایا توبہ کرنا, حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ کس طرح توبہ کرتے ہیں. وائی ناٹ دا شیطان؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی شرمندہ ہو گئے تھے. ہی واز ashamed of his sin. انہوں نے جہاں گناہ کیا ہی واز immediately ashamed. اور شیطان جو تھا وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کا خلاف ورزی کرنے کے بعد اللہ کی کمانڈمنٹ کو توڑنے کے بعد he was not ashamed, he was insistent on what he had done. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. We said, get down from it altogether. Surely they will come to you guidance from me. Those who follow my guidance shall have no fear, nor shall they grieve. So یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے اترنا اور دنیا میں آنا یہ کوئی سزا نہیں تھی, یہ ان کی ہجرت تھی فرام پیراڈائز, جنت سے اس دنیا کے اوپر, اور ایک موقع دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس دنیا میں اب رہ کے تم یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ری ون دا پیراڈائز, ون دا ٹکٹ بیک ٹو پیراڈائز. اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ دس از این اپرچونیٹی اوپن ٹو ایوری ون, جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرے, اس کے پاس نہ تو کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی فیئر ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا But those who are faithless and deny our signs, they shall be inmates of fire and they shall remain in it forever. اس کے بعد ہم ایک اور جس کو کہتے ہیں نا ایک نیشن کی کہانی, ایک قوم کی کہانی دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مگر وہ اس نے ہدایت کو ٹھکرا دیا.
پوائنٹ اس کا کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو یہودیوں کو بھی ہدایت دی گئی تھی، وہ ویٹرن نیشن تھے، وہ کیس اسٹڈی ہیں، ان کو ان کی جو جس کہتے ہیں نا خطاؤں کو انالائز کرو، ان کی مسٹیکس کو دیکھو کہ انہوں نے کیوں کی، تاکہ ہم وہ خطائیں اور وہ گناہ نہ کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، O children of Israel, remember my blessings which I bestowed upon you, and fulfill my covenants, that I may fulfill your covenants and be in awe of me۔ تو قرآن کیا پہلے ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دیں یہودیوں کو، کیا نعمتیں دیں، بہت سارے نبی ان کو بھیجے، ایک کے بعد ایک کتنے نبی ان کے بعد آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کیا احسان کیا، واٹ فیور اللہ ہیز ڈن ٹو مسلم۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور ایک ایسی کتاب دی کہ جو کہ پریزروڈ ہے، ہمیں آخری امت بنایا، ہمیں ایک پرفیکٹ دین دیا۔ دیز آر ناٹ اسمال فیورز، رائٹ؟ تو وی ہیو بین گیون سچ اے بیلنسڈ اینڈ اے بیوٹیفل دین۔ پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ از دس ریمائنڈر از دیٹ وی مسٹ ریممبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ٹریجر دیا ہے، اس ٹریجر کو وی مسٹ اپریشیٹ اٹ، بیکاز اف یو ڈونٹ ریممبر دا ٹریجر، اف یو ڈونٹ ریممبر دا گفٹ، وی ول ریئلی ناٹ اپریشیٹ اٹ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، and believe in that which I have sent down, confirming that which is with you, and do not be the first to defy it, and do not sell my signs for a paltry gain, and be wary of me. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، and do not mix truth with falsehood, nor conceal the truth while you know. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، and maintain prayers and give zakat and bow down with those who bow۔ تو قرآن ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے، اور یاد دہانی یہ کرا رہا ہے کہ نماز پڑھو جیسے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، یعنی کہ یہودی بھی دن میں 3 دفعہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہر جس کو کہتے ہیں نا ریویل ریلیجن جو ہے، اس کی جو عبادت ہے، ایکٹ آف ورشپ، اس میں نماز شامل ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، will you bid others to piety and forget it yourself while you recite the book? Do you not apply reason؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واٹ از دا میسج آف قرآن؟ واک یور ٹاک۔ ہاں، اگر اس قرآن پہ یقین ہے تو واک یور ٹاک، اس کو پڑھو اور اس کو جس کو کہتے ہیں نا اس پہ عمل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، and take recourse in patience and prayers, and it is indeed hard except for the humble۔ تو قرآن کیا زور دے رہا ہے؟ 2 چیزوں پہ، صبر، پیشنس، اور صبر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور دوسرا صلات۔ صبر جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر آن اوبیڈینس، اطاعت پہ بھی صبر کرنا، ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ آن سم تھنگ۔ صبر آن ٹیمپٹیشنز، ہاں، کہ جب فتنے میں پڑے تو اس پہ بھی انسان صبر کرے، اس کے قریب نہ جائے۔ صبر آن ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن، مشکلات آتی ہیں، کبھی کچھ لاس ہو جاتا ہے، اس پہ بھی انسان صبر کرے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اونلی ہمبل پیپل، ہاں، جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ انہی لوگوں کے جو عاجز ہوں گے، جو ہمبل ہوں گے، وہی بینیفٹ کریں گے فرام صبر ایز ویل ایز صلات۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، those who are certain that they will meet their Rabb and that they will return to him۔ یہ جو ورڈ یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ ظنّا، ہاں، یہ جو ہے نا جو خیال کرتے ہیں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ ظنّا جو ہے نا از not just thinking, it is to be certain, to be sure کہ انسان کو اندر کوئی اس پہ ڈاؤٹ نہ آئے۔ دس از the strongest possible conviction جو عربک کے اندر آتا ہے کہ these people are sure کہ انہوں نے ایک دن اکیلے اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنے خالق، اپنے مالک سے جا کے ملنا ہے، ہاں، and there is no way around him and to him that they will return، کہ اسی کے پاس ان کی واپسی ہے، اسی لیے وہ اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔